میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. آج آپ کو بتائیں گے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا جا رہا ہے. کیا؟ مسلمان دنیا یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. اس کو معاہدہ ابراہیمی کا نام دیا گیا ہے, ابراہمک اکارڈ. ابراہیم اکارڈ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں. انہوں نے پاکستان کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا, اور لگتا ہے کہ ہم کمٹمنٹ کر آئے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کو اگر کچھ عرب ممالک تسلیم کر لیں تو پھر پاکستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. رانا ثناءاللہ صاحب, یہ جو معاملہ ابراہم اکارڈز کا ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ عرب ممالک اس معاملے میں وہ کو فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان کو اس فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے. پاکستان جو اسرائیل ریکگنائز کرے گا, آپ دیکھ لیجئے گا, زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں رہوں یا نہ رہوں, زندگی میرے یہ الفاظ یہ ریکارڈڈ رہیں گے. پاکستان کا موقف بڑا صاف ہے اور کئی عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سازش بہت ہی ایڈوانس سٹیج پر جا چکی ہے. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کو یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے پالا ہے اسی کام کے لیے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے اندر جا کر یہ جڑوں میں بیٹھ کر اندر یہ ایک رائے سازی کر رہے ہیں, راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ہم معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کر دیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں. نمسکار دوستوں, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر. آج ہم بات کریں گے ایک بے حد اہم اور چرچا میں چل رہے مدے پر. کیا پاکستان اب اسرائیل کو مانیتا دینے والا ہے, اور کیا پاکستان پر ابراہم سمجھوتے کے تحت دباؤ بڑھ رہا ہے؟ چلیے پورے جوش کے ساتھ اس وشے کو سمجھتے ہیں. پاکستان کی ودیش نیتی ہمیشہ سے ہی فلسطین کے سمرتھن پر ٹکی رہی ہے. پاکستان نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین کو اس کا سوتنتر راجیہ اور 1967 کی سیماؤں کے انوسار یروشلم راجدھانی نہیں ملتی, تب تک اسرائیل کو مانیتا نہیں دی جائے گی. لیکن ابراہم سمجھوتے کے بعد پاکستان پر امریکہ اور کچھ کھاڑی دیشوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل سے رشتے بنائیں. حال ہی میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے نادیم ملک کے ساتھ ایک خاص بات چیت میں کہا ہے کہ پاکستان صرف اپنے راشٹریہ ہتوں کے آدھار پر ہی کوئی فیصلہ کرے گا, اور ہاں, وہ اس مدے پر گمبھیرتا سے سوچ رہے ہیں. پاکستانی میڈیا اور راجنیتک پارٹیاں اس مدے پر کافی سترک ہیں. کئی پارٹیاں اور ساماجک سنگٹھن فلسطین کے ساتھ اپنی ایک جٹتا دکھاتے ہوئے اسرائیل کو مانیتا دینے کے خلاف ہیں, مگر خواجہ آصف کے بیان کے بعد پاکستان میں بھاری اتھل پتھل مچ گئی ہے. ہر طرف بحث, چرچائیں اور سوال ہی سوال ہیں. تو دوستوں, یہ تھی پاکستان اور اسرائیل کے رشتوں پر ہماری خاص رپورٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے, اور ایسے ہی تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دھنیہ واد. سر, لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ ابراہم اکارڈز کے اوپر سعودی عربیہ اور اس کے بعد آپ دونوں کے ساتھ پریشر آ رہا ہے. لیکن سر, آپ تیار ہیں؟ ابراہم اکارڈز کے اوپر دباؤ آنے والا ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے جو یہ آپ نہ فکر کریں. کوئی ابراہم ان اکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے. اس کے اوپر آپ نے کوئی برین اسٹارمنگ کی ہے؟ نہیں, وہ برین اسٹارمنگ ڈیفینیٹلی جو ہے کنٹینیوسلی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر, لیکن اس کا رسپانس تو تبھی ہم دیں گے نا کہ بھائی جب ہمیں یہ پرپوزل جو ہے کہا جائے گا کہ یہ اس کا اکارڈ کا حصہ بنے. لیکن آپ کسی امریکہ کے کسی فارن پالیسی گول کا دوبارہ حصہ بننے تو نہیں جا رہے؟ ناٹ ایٹ کاسٹ جو ہم بیئر نہ کر سکیں. کیونکہ ہم جہاد افغانستان میں فرنٹ لائن لائے تھے, پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن لائے تھے, سیٹو سینٹو میں ہم لائے تھے, پھر جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو پھر ہم موسٹ سینکشن لائے تھے. تو یہ کام ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے. ہمیں بالکل اٹس اے 2-way ٹریفک, اٹس ناٹ اے 1-way ٹریفک. اس میں ہمیں اکنامک فائدے بھی ہوں گے, ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی فائدے ہو رہے ہیں, آلریڈی ہو رہے ہیں, اکنامک فائدے بھی ہو رہے ہیں. سر, یہ ڈیسیژن ہمارا تو سانس لینا دشوار ہوا وہ تھا یہ اکنامکلی جو ہے آج سے 1 سال پہلے. آپ FATF کے میں کلیئر ہو گئے ہیں. آپ کے وہاں پہ ورلڈ بینک کے اندر جو ہے وہ بار بار جو چیز جو ہے سرکولور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بورڈ میں لے کے جائیں, انڈیا لے کے جاتا ہے, وہاں پہ ہمیں ساری سپورٹ ملتی ہے. خواجہ صاحب, واشنگٹن اپنے فارن پالیسی انٹرسٹ کے بغیر یہ کبھی لائن چینج نہیں کرتا. یہ میرے 35 سال میں تو یہی آبزرویشن ہے. میں صرف یہ دعا مانگتا ہوں کہ وہ کچھ ہو جو پاکستان کے مفاد. آپ کی بالکل درست ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو امریکہ میں بھی اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ ان کی کنونشنل جو سیاست کے جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق نہیں ہو رہی. آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ صحیح بات ہے, بہت ہی انکنونشنل اپروچ ہے ٹرمپ کی. دیٹس ٹرو. تو اس کنونشنل سیاست تھی جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, ابھی ہم نے بات کی ہے کہ 3 ادوار ہوئے, اس میں کنونشنل سیاست سے ہمیں کیا ملا.
اب ایک انکنونشنل سیاست ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں، پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی اپروچ ہے یا جس قسم کی گفتگو ہے، جس قسم کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن سے اگر ہم اس میں تماشائی بنیں اور اسپیکٹیٹر بنیں اور اس میں پلیئر نہ بنے تو اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ پلیئر بننے جا رہے ہیں؟ پلیئر ہم ہیں اس وقت، آلریڈی دیئر۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں، لیکن میں صرف اس کھیل کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سا وہ کھیل ہے جس میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ہاکی؟ بات آج کل بڑی ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو غزہ کے حوالے سے جو پلان ترتیب دیا جا رہا ہے، گاہے بگاہے پہلے یہ آیا تھا کہ 4 عرب ممالک اگر اس کا انتظامی امور سنبھال لیں، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 60 روز کی جنگ بندی کا امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر اسرائیل متفق ہو گیا ہے، اور پھر ابراہم ایکارڈ کا بھی ذکر ہے۔ کیا پاکستان ابراہم ایکارڈ جوائن کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ایز اے 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اگر ایکسیپٹنس ہے اس کی تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اور دیکھیں پاکستان زیادہ تر سعودی عربیہ سے پہلے تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ کسی طریقے سے ابراہم ایکارڈ کو جوائن کرے، لیکن بہت سارے عرب کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو نہ صرف ریکگنائز کیا، ان کے سفارت خانے کھلے، ان کے ساتھ کچھ ریلیشنز بنانے کی کوشش بھی کی۔ اب جو ریسنٹ سچویشن ہم نے دیکھی کہ اسرائیل کا اگریشن جب ایران پر ہوا، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک ہیں ان کو اس ابراہم ایکارڈ کے لیے امریکی صدر کا منانا بھی آسان ہوگا؟ دیکھیے، ابراہم ایکارڈز کی جو لاجک ہے اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ کسی طریقے اسرائیل کے ریلیشنز جو ہیں وہ نارملائز کیے جائیں، اور نارملائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے ایکسیپٹ کیا جائے۔ اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ کشمیر کا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ نتی ہے، اور یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ اولڈسٹ ایجنڈا پوائنٹ یونائٹڈ نیشنز کے ہمیں نظر آتے ہیں، اور دونوں کو سالو کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر ابراہم ایکارڈ میں جاتے ہیں، اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کشمیر کو بھی گیو اپ کرنے کی طرف چاہیں گے، کل ہمارے اوپر بھی یہی پریشر آئے گا۔ سیٹھی صاحب، یہ جو پاکستانی پرائم منسٹر وغیرہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ اسی خوشی میں شاید یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کر دے، تو ایسا تو نہیں کہ یہی چیز وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے؟ جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو تقریباً ویک میں 1-2 بار وہ ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستانی جو ہے نا وہ لیڈر بہت اچھے ہیں، اور پاکستانی قوم بہت اچھی ہے، اور وہ چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں، اور ان کی آرمی چیف بہت اچھے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا تو جو پرانا ایک اتحادیہ ہے انڈیا میں، تو اس کو چھوڑ کے تمہاری سائڈ پہ ہوا ہوں، تو اب تم یہ اچھے بچے بنو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور اس طرح شاید کوئی کشمیر میں بھی ان سے سمجھوتا کروا دے۔ دیکھیے، آپ صحیح سوچ کی طرف چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کیوں ہمیں اس قسم کی رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جب کہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کہہ رہا تھا پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل کراسنگ کی ہے، ہم سے 20-30 ارب ڈالر لے لیے پچھلے 10-15 سالوں میں، اور ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے، ڈبل کراس کرتا رہا ہے، اسے ہم بالکل اس پہ اعتماد نہیں۔ اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو آج آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور آپ کو آسمان پہ لے جا رہا ہے۔ کیا وجہ؟ تو آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے، مگر میں تھوڑا اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پہلی دفعہ اگلے 10-20 سال جو ہے اس کے اندر ایک نئی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں جو بات ہوئی ہے یہی ہوئی ہوگی، اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھیے آگے جا کے میں نے سیٹلمنٹ کروانی ہے مڈل ایسٹ کی، میں نے ابراہم ایکارڈ جو ہیں ان کو واپس لے کے آنا ہے ایجنڈے کے اوپر۔ یہ ہونے والا تھا مگر گڑبڑ ہو گئی، نہیں ہوئے، اب ہم نے کرنا ہے۔ ابراہم ایکارڈز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، ڈپلومیٹک ریلیشنز اس کے ساتھ کھول دے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کہ جی اسرائیل لیگل اینٹی ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے 4 ممالک کو تیار کر لیا تھا، اور اس کے بعد اب انہوں نے سب کو تیار کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر باقی مسلم ممالک کو ہم منوا لیتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اینڈ آئی تھنک ہماری طرف سے یہ جواب دیا ہوگا کہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا، اگر باقی سب لوگ مسلمان ممالک تیار ہیں یہ کرنے کے لیے تو پھر ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر وہ تیار ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے اور ان کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے کب سے کہتے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ انڈیا اور اسرائیل کی لنک جو ہے اس کو کمزور کیا جائے، ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इजराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है। अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इजराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए नदीम मलिक साहब के शो में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जब उनसे सवाल किया गया, इसका मतलब है कि ये चीजें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।